We know from history that the Taliban allowed al-Qaeda. تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ طالبان نے افغانستان میں نہ صرف القاعدہ کو خود کو مضبوط کرنے کا بلکہ انہیں امریکہ پر حملوں کی منصوبہ بندی کا موقع بھی دیا۔ اگر طالبان اب القاعدہ کو یہ اشارہ دیتے ہیں کہ انہیں افغانستان میں محفوظ ٹھکانہ میسر ہوگا اور چونکہ القاعدہ کا بنیادی مشن امریکہ پر حملہ کرنا ہے تو طالبان کی جانب سے موقع دیے جانے پر القاعدہ فوری طور پر نہ صرف اپنی تعبیر نو کا عمل شروع کرے گا بلکہ مستقبل کے حملوں کے لیے منصوبہ بندی بھی۔ For future attacks. So this means that Al-Qaeda اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہیں صرف دوبارہ منظم ہونا ہے۔ امریکہ وہاں 20 سال رہا، آخر ان 20 سالوں میں وہ القاعدہ کو ختم کیوں نہیں کر سکا؟ Well, we obviously went after al-Qaeda. ہم نے واضح طور پر القاعدہ اور القاعدہ کی قیادت کا پیچھا کیا اور ہم اس میں کامیاب رہے۔ آخرکار ہم بن لادن کے پیچھے بھی گئے اور کامیابی سے بن لادن کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کامیاب رہے۔ اب القاعدہ کو اپنے آپ کو دوبارہ تعمیر کرنے، دوبارہ منظم کرنے اور مستقبل کے حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کا موقع ملے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 3 سے 6 ماہ کی مدت کا اندازہ درست ہے کہ اس دوران افغانستان سے امریکہ پر ایک اور حملہ کیا جا سکتا ہے۔ Another attack coming out of Afghanistan in that period. So the US has been there in the region for 20 years. امریکہ اب وہاں اوور دا ہورائزن انٹیلیجنس مشن کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اب تک وہ خطے کے پڑوسی ممالک کو اس بارے میں اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ It's a difficult challenge, and I think یہ ایک چیلنج ہے۔ ایک طرف ایران ہے، وہ ہمیں موقع نہیں دیں گے، دوسرا ملحقہ ملک پاکستان ہے، لیکن پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں اور اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں پاکستان میں کوئی اڈا نہیں مل سکتا۔ افغانستان کے شمال میں دوسرے ممالک ہیں لیکن وہ روس کے زیر اثر ہیں، اور سب اس بات پر منحصر ہوگا کہ روس امریکہ کو ایسا کرنے کی اجازت دینے پر راضی ہے یا نہیں۔ چنانچہ امریکہ کو بحر ہند میں کسی طیارہ بردار بحری جہاز سے یا ان ممالک سے لمبا فاصلہ طے کرنا پڑے گا جو ہمیں بوقت ضرورت کارروائی کی اجازت دیں گے۔ یہ ہماری فوری کارروائی کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتا ہے، اور جب آپ کسی دہشت گرد ہدف کی شناخت کر لیتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جلد اس کے خلاف کارروائی کی جائے، تو امریکہ کو دہشت گردوں کا پیچھا کرنے کے حوالے سے دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ in terms of being able to go after terrorists. The US has agreed on providing humanitarian aid. امریکہ نے طالبان حکومت کو تسلیم کیے بغیر افغانستان کو انسانی امداد فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس امداد سے ہم طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے ایک قدم اور قریب ہیں؟ I think it would be طالبان اگر افغانستان میں دہشت گردی کی حمایت کرتے رہے تو ان کی حکومت کو تسلیم کرنا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میرے خیال سے طالبان اگر امریکہ سے یہ امید رکھتے ہیں تو ان کے لیے ایسی شرائط ہونی چاہیے جن میں یہ واضح کیا جائے کہ وہ اپنے ملک کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ a Taliban government in Afghanistan. How do you see the آپ خطے میں امریکہ، افغانستان، پاکستان اور چین کے تعلقات کا کیسا رجحان دیکھتے ہیں؟ Well, it's, the competition between the United States and China. امریکہ اور چین کے درمیان مسابقت آپ کو مختلف شکلوں میں افغانستان میں دکھائی دے گی۔ چین طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ افغانستان کے معدنی وسائل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے جو افغانستان کے پاس ہے، چنانچہ چین بہتر تعلقات استوار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ میرے خیال میں پاکستان یہ کوشش کرے گا کہ امریکہ طالبان کی حکومت کے ساتھ بہتر تعلقات رکھے، مگر پاکستان کو خود ملک کے اندر موجود طالبان کی دہشت گرد کارروائیوں کے بارے میں تشویش ہے جو ان کی حکومت کو کمزور کر سکتی ہے۔ امریکہ، چین اور پاکستان کوئی بھی اس وقت مستقبل کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ And I don't think any of them really know. how do you see the اگر خطے کی سیاست دیکھی جائے تو مستقبل میں 2 میں سے ایک افغانستان ابھر کر نکلے گا، ایک وہ افغانستان جو دہشت گردی کا مخالف ہو، یا پھر وہ افغانستان جہاں دہشت گردی پھلے پھولے۔ ان دونوں صورتوں میں آپ آنے والے وقتوں میں علاقائی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ You've asked the most important question. آپ نے سب سے اہم سوال پوچھا ہے کہ اب اس خطے میں کیا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کیا اس وقت افغانستان پر حکومت کرنے والے طالبان وہی طالبان ہیں جو 9/11 میں افغانستان پر حکومت کرتے تھے۔ اگر وہ وہی رہتے ہیں تو ان کی حکومت ایران یا شمالی کوریا جیسی ہوگی جو خطے پر منفی اثرات ڈالے گی۔
पाकिस्तान, भारत, अमेरिका या चीन को वाकई मालूम नहीं है कि तालिबान की हुकूमत गैर कानूनी हुकूमत बनने वाली है या ये ऐसी हुकूमत बनने वाली है जो दूसरे ममालिक से ताल्लुकात रखने की कोशिश करती है। relate to other countries in the region.